کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ تم دعا کرتے ہو، اللہ تمہارے بگڑے مقدر سنوار دیتا ہے۔ تم دعا کرتے ہو، جو تمہارے مقدر میں نہیں بھی ہوتا اللہ وہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ فرمایا اللہ کے نیک بندوں کے نزدیک اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں، اور جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کا صدقہ بگڑے مقدر سنوار دیا کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو دعا ہے، دعا یہ کوئی لفظوں کا تکرار نہیں ہے، یہ تو بندگی کا اظہار ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتا نا وہ اپنے رب سے کہتا ہے۔ دنیا میں اگر بندہ کسی سے مانگے تو دونوں صورتوں میں سر جھک جاتا ہے، وہ دے دے تب بھی جھک جاتا ہے، وہ انکار کر دے تب بھی جھک جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ لیکن ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی جو شان ایسی ہے، اس کی بارگاہ میں مانگو سر جھکتے نہیں ہیں، بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ عزتیں بھی دے دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے بندے مانگ مجھ سے، میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ تو مانگتا جائے گا، میں تجھے جو مانگے گا وہ بھی عطا فرماؤں گا، اور تیری عزت میں بھی اضافہ فرما دوں گا۔ اور جتنے سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو رب کریم فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، آج آیا ہے میری بارگاہ میں، دعا کر رہا ہے۔ فرشتوں آج یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، فرشتوں آج یہ جو کچھ مانگتا جائے خالی نہ موڑنا، مرادوں سے اس کی جھولی کو بھر دینا۔ فرمایا اوروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، رب کریم سے نہ مانگے تو رب ناراض ہوتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اوروں سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں پورا آپ کو نہ بھی کہیں لیکن کہیں نہ کہیں دل میں برا ضرور محسوس کریں گے۔ لیکن رب کی بارگاہ ایسی ہے، اس سے نہ مانگے تو رب ناراض ہوتا ہے۔ قل ما یعقو بربکم لولا دعاءکم۔ فرمایا اے محبوب انہیں فرما دیں اگر تم نہیں مانگو گے تو میں بھی تمہاری پرواہ نہیں کروں گا۔ جب تم خود مجھ سے نہیں مانگو گے، دعا ہی نہیں کرو گے، تم کہو گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسا نہیں۔ فرمایا دعا کرو، مجھ سے مانگو۔ جب تم دعا نہیں کرو گے میں پرواہ نہیں کروں گا، پرواہ تب کروں گا جب تم میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے التجا کرو گے، مجھ سے مانگو گے۔ بچہ بھی جب تک روئے نہ تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، اللہ کی بارگاہ میں رونا پڑتا ہے، دعا کرنی پڑتی ہے، پھر کرم ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کر میرا پتہ پوچھیں تو انہیں کہہ دینا کہ اے سونے محبوبہ ان کو کہہ دینا رب دور نہیں ہے، رب تو تمہارے بہت زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ پتہ پوچھیں تو انہیں کہہ دینا رب کریم کی ذات دور نہیں ہے، وہ تو تمہارے بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی جھولی کو بھر دیتا ہوں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ان دعاء هو العبادہ۔ فرمایا دعا عبادت ہی ہے۔ فرمایا یہ یقیناً عبادت ہے، دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں الدعاء کف العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل دعا ہے۔ فرمایا الدعاء افطار الرحمہ، فرمایا دعا رحمت کی چابی ہے، تم دعائیں مانگتے جاؤ گے اللہ تم پر اپنی رحمتوں کے نزول کرتا جائے گا۔ الدعاء عماد الدین، دعا دین کا ستون ہے۔ ونور السماوات والارض، یہ زمینوں کا بھی نور ہے آسمانوں کا بھی نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عزت والی چیز ہے وہ دعا ہے۔
سب سے زیادہ جو عزت والی چیز ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب بندہ خوشیوں میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے نا، خوشیوں میں، تو غموں میں رب اسے تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو خوشیاں، یا تو بچہ پیدا ہو تو خوشی ہوتی ہے، کسی نے کوئی کاروبار کیا خوشی ہوتی ہے، کسی کو کوئی پروفٹ اچھا مل گیا خوشی ہوتی ہے، شادی کریں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی شادیوں میں دیکھیے کتنا کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں شادی کی تقریب ہو، ماشاءاللہ ہمارے جو قاری صاحب ہیں ان کے بھائی کی پچھلے دنوں شادی تھی، تو جس دن مہندی تھی اس دن انہوں نے محفل کروائی۔ کتنی اچھی بات ہے اگر ہر کوئی اپنا یہ معمول بنا لے۔ ہمارے امجد صاحب کے عزیز ہیں، ان کی شادی ہوئی تھی مجھے یاد ہے، انہوں نے بھی محفل کروائی تھی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جب شادی ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب شادی سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ہو تو غم پھر اگر آئیں گے بھی تو اللہ تنہا تو نہیں چھوڑے گا نا، کرم ہو جائے گا۔ ہماری شادیاں اللہ اکبر، وہ ایک صاحب نے بڑے مہذب تھے اور دین کے ساتھ بھی بڑا ان کا لگاؤ تھا، انہوں نے شادی کی تو شادی بہت الگ تھی ان کی، بہت ناچ گانا کیا، سب کچھ ہوا۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے بس بچیاں دی خوشی ہے، بچیاں دی خوشی واسطے کرنا پیا حضرت صاحب، بس بچے ہن کی کہے بندہ بچیاں نوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ شادی جب ہوتی ہے نا، یہ ایک دو خاندان جڑ رہے ہوتے ہیں، اس پر تو زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کریم مولا تیرا شکر ہے، فرمائے شادی کی پہلی رات میاں بیوی جب مصلی بچھا کر 2 نفل پڑھتے ہیں نا، پہلی رات 2 نفل پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں آسمان کے سارے دروازے کھول دو، آسمان کے سارے دروازے کھول دو، میں رب کریم ان کے ساتھ ہوں، اگر کچھ بھی ہو جائے، کوئی تکلیف بھی ہو جائے تو میں رب کریم انہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا ہم نے شادیوں پہ کیا کیا، ناچ گانا کیا اور کیا کیا کچھ نہیں کیا، پھر پریشان ہو گئے۔ آپ دیکھیں کتنے رشتے ایسے ہیں چند ماہ نہیں ٹکتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ یار ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے ہماری شادیاں ہوئی کیسے ہیں۔ شادیوں کے سیزن چل رہے ہیں، رات کو ڈول دھمکا ہو رہا ہے، 2-3 بجے تک ہو رہا ہے، تو فجر کی نماز کون پڑھے گا، جمعہ کون پڑھے گا؟ یہ ساری ذمہ، پھر ہم کہتے ہیں لو جی ساڈے تے جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، فلاں نے اے کرتا، فلاں نے جو کیا ہے نا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا۔ یہ تو وقت تھا شادی کی، وقت تھا اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت تھا سرکار کی ذات پر درود پڑھنے کا۔ ہمیں اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ نے، بولیے کس نے اولاد دی؟ یہ خوشیاں کس نے دی ہیں؟ اور ہم انہی موقعوں پر اولاد ہوئی تو اللہ کو بھول گئے، اولاد کی خوشی کے لیے گناہ کیا، اولاد کی خوشی کے لیے یہ کیا، اولاد کی خوشی کے لیے وہ کیا، اولاد کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ مال آیا تو اللہ کو ناراض کر بیٹھے، دولت آ گئی اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، میں کوئی وعدہ تو نہیں لوں گا لیکن ارادہ اپنے اپنے دل میں کرنا ہے۔ ہمارے عزیز کی جتنی بھی شادیاں ہوں گی ہم ایک کوشش تو کریں گے نا، کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جب شادی کا وقت آئے گا ہم تھوڑی سی جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ضرور سجائیں گے تاکہ خیر و برکت ہو ہمارے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کے ہے۔ فرمایا جو بندہ خوشیوں میں رب کریم کو یاد کرتا ہے، رب کریم غموں میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، ٹائم دیکھنا پڑتا ہے، موڈ دیکھنا پڑتا ہے، اس کی صورتحال کنڈیشن معلوم کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا کہ رب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، جب چاہو دل چاہے، جو وقت ہو، جو لمحہ ہو، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہ رب کریم تو گونگے بہرے کی بھی سنتا ہے، وہ رب کریم تو ہر لمحہ دلوں کی دھڑکن کی صدا بھی سنتا ہے۔ کالی رات میں کالے پتھر پہ چلتی ہوئی چونٹی کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ وہ رب کریم تو اتنا کریم ہے کہ بندے کی زبان نہ بھی چلتی ہو تب بھی سنتا ہے، کان کام نہ کرتے ہو تب بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں نہ بھی ہوں تب بھی وہ سنتا ہے۔ جس کے ہاتھ نہیں کیا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی،
اللہ اکبر۔ فرمائے مانگنے کا تعلق تمہارے دل سے ہے، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں مانگتے جاؤ، اپنے لیے مانگو، دوسروں کے لیے مانگو، اس ارادے سے مقبولیت کا یقین رکھ کر مانگو۔ فرمایا رب کریم تمہاری جھولی کو بھرتا ہوا چلا جائے گا۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایک مانگے تو کروڑ ملتا ہے۔ ہم یہاں پہ مانگے، گھر میں مانگے اور بات ہے، مسجد میں آ کے مانگے تو کرم ہی کرم ہے۔ جب بندہ رب سے مانگ رہا ہو تو ہاتھ میں کعبے کا غلاف ہو تو اور کرم ہوتا ہے۔ بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو اور سایہ کس کا ہو؟ سایہ گنبد خضرا کا ہو، آنکھوں کے سامنے سنہری جالیاں ہوں تو دعا کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم دعا کریں ہاتھ میں کعبے کا غلاف ہو، ہم دعا کریں سامنے سبز گنبد ہو، ہم دعا کریں سامنے سنہری جالیاں ہوں، اور دعا بندہ کروائے اللہ والوں سے کرے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ان کے ارد گرد اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں۔ کچھ دن خاص ہوتے ہیں، یوم عرفہ کا دن، فرمایا یہ دن بڑا خاص ہے، اس دن دعا مانگو رد نہیں ہوتی۔ اور دنوں میں جمعہ کا دن بہت خاص ہے، یہ جو آج جمعہ کا دن ہے، فرمایا اس دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ربیع نور شریف کا مہینہ ہے، گھڑیوں میں فرمایا بہت پیارا وقت ہے سحری کا وقت۔ سحری کا وقت آپ ایک دن کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے درود پاک پڑھتے سو جائیں، سحری کے وقت اٹھیں، وضو کریں، اگر گرم پانی نہیں بھی ہے تو ٹھنڈے پانی سے کریں۔ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا گرمی کے روزے اور سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو۔ فرمایا یہ مجھے بہت پسند ہے، کبھی کر کے دیکھیے ٹھنڈے پانی سے وضو۔ آپ پھر 2 نفل پڑھیں، تہجد کے 2 نفل پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دیکھیے کیا دل کی جو کیفیت ہے وہ کس طرح بدل جاتی ہے، ذرا کر کے دیکھیے، اللہ بڑا کریم ہے۔ فرمایا فرض نماز کے بعد دعا مانگو، اور جب لشکر آمنے سامنے ہو، کفر و اسلام کی لڑائی ہو، اس وقت اللہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان والا جو وقت ہے نا، اذان ہوتی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے یہ جو وقت ہے، فرمایا اس کے دوران مانگو، اللہ خالی نہیں موڑتا۔ بارش برس رہی ہو تو دعا مانگو، سجدے میں جاؤ تو جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو 2 خطبے ہوتے ہیں ان کے درمیان دعا مانگو۔ فرمایا دعا کے آداب کیا ہیں؟ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور ہاتھ یوں اٹھائیں، یا تو سینے کے برابر ہوں یا کنوں کے برابر ہوں، ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ الٹے نہ رکھیں، ہاتھ یوں سیدھے رکھیں، اور فرمایا لفظ بنا بنا کر نہ مانگو، ٹوٹے ٹوٹے لفظوں سے مانگو، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے مانگو، کیونکہ رب کریم کو رونے والی آنکھ بڑی پسند ہے۔ ایک بزرگ تھے بڑے سخی تھے، ان کے پاس کوئی بھی آتا تو خالی نہیں موڑتے، اس کو کھانے پینے کو دیتے، ان کو لنگر کروا کے پھر بھیجتے۔ تو معاملات ایسے تھے، قرض بہت آ گیا، سر پہ چڑھ گیا، تو جن کا قرض دینا تھا، پیسے دینے تھے، وہ دروازے پر آ گئے۔ اچھا جب وہ دروازے پر ہیں پیسے لینے کے لیے تو ان کے پیسوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے کھانے پینے کی پرواہ کریں، انہیں کھلانا کیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں آدھا فقر ننگے کو کپڑے پہنانے میں اور بھوکے کو کھانا کھلانے میں ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے کھانا کھلانے کی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بچہ قریب سے گزرا تو حلوہ بیچ رہا تھا، آپ نے فرمایا بیٹا ادھر آؤ، ان سب کو حلوہ کھلاؤ۔ اس نے حلوہ ڈال کے دیا، خوش ہو گیا، شام تک جو بیچنا تھا سارا یہاں پہ بک گیا، لیکن اسے آگے کا معاملہ نہیں تھا پتہ۔ حلوہ سب نے کھا لیا تو کہنے لگا حضرت پیسے، تو فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، یہ بھی پیسے ہی لینے آئے ہیں، جنہوں ہے نا دے دواں گے تیرے بھی دے دواں گے۔ وہ بچہ سی بہ گیا، جب بیٹھا ہے تو انتظار کیا، تھوڑی دیر بعد پھر کہنا حضرت میری امی پریشان ہے، مجھے پیسے دیں، میں نے گھر جانا ہے۔ تو فرمایا پتر پیسے تو نہیں ہے، تو اس بچے نے رونا شروع کر دی، رویا، بڑا رویا۔ جب رویا نا تھوڑی دیر گزری تو ایک بندہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا، حضرت کو پیش کی، انہوں نے نکالے اور جس کا جتنا جتنا قرض بنتا تھا سب کو دیا، اس بچے کو بھی دیا۔ جب بچے کو دیا نا تو ایک بندہ کہنے لگا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے تو پہلے اور ماجرا تھا، پیسے ہے نہیں، لیکن اچانک سے کہاں سے آ گئے، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی کنڈیشن۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اصل میں بات یہ ہے تم میں سے رونے والا کوئی نہیں تھا، یہ بچہ رویا، اللہ نے اس کے رونے کی وجہ سے مجھ پر بھی کرم کر دیا، تم سب پر بھی کرم فرما دیا ہے۔ فرمایا دعا مانگو، رو کر مانگو، گڑ گڑا کر، وہ رب اتنا کریم ہے تمہیں خالی نہیں موڑے گا بلکہ تمہاری جھولی کو مرادوں سے بھرتا چلا جائے گا۔ فرمایا قبولیت کا یقین رکھ کر مانگو۔ قبولیت کی صورتیں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے جو مانگا
فوراً مل گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے بندے نے جو مانگا فوراً نہیں ملا، ذرا کچھ دیر بعد مل گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ہے اس وقت بھی نہیں ملا، بعد میں نہیں ملا، جو اس بندے کے لیے بہتر تھا اللہ نے بندے کو وہ عطا فرما دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ دعا کرے نہ اس کے بدلے کچھ ملتا ہے، نہ بعد میں ملتا ہے، نہ اس وقت ملتا ہے، ہوتا ایسے ہے کہ اس دعا کے بدلے اللہ بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے نہ گناہ معاف ہوتے ہیں، نہ اس کو پہلے ملتا نہ بعد میں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ دعا قیامت کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، فرمایا قیامت کے دن ذخیرہ کی ہوئی دعائیں جب کھلیں گی، اللہ ان کی بدولت جو بندے پر نوازشیں کرے گا تو بندہ دعا کرے گا، اس وقت کہے گا کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، جتنا کرم اس دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ جانتا ہے سب کچھ تو بندے کے لیے، اللہ جانتا ہے کس کو کس وقت کیا دینا ہے۔ آپ اپنے گھر میں پھلوں کی ایک ٹوکری لے جائیں، آپ بہت زیادہ چاکلیٹ وغیرہ کینڈیز لے جائیں اپنے بچوں کے لیے، اور جا کر بچوں کو نہیں دیں گے، اپنی اہلیہ کو دیں گے، اپنی وائف کو دیں گے، اس کو یہ بچوں کو دے دو۔ اب وہ جتنا بھی فروٹ ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ اکٹھی اٹھا کر بچوں کو نہیں دے دے گی، ہے کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، لیکن وہ دے گی نہیں، وہ اس کو پتہ ہے اگر میں نے ایک ہی دفعہ دے دی نا یہ تو خراب کر لیں گے۔ اسی طرح فرمایا رب بھی جانتا ہے بندے کو کس وقت کیا دینا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کی جھولی میں کس وقت کیا ڈالنا ہے۔ جیسے ماں جانتی ہے جب بچے کو ضرورت ہوگی تھوڑا تھوڑا اگر کٹھی دے گی، بچے اتنی زیادہ چاکلیٹ کھا لیں تو بیمار ہوں گے، رب کریم بھی جانتا ہے میں نے بندے کو کیا دینا ہے، اس لیے فرمایا بندے سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ زمین ہے، یہ سرسبز و شاداب درخت ہیں، یہ کھانے پینے کا جتنا سامان ہے، یہ بندے سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ سارا رزق تیرے لیے ہے، لیکن تو خدا کے لیے ہے، تو رب کریم کی بارگاہ کے لیے ہے۔ فرمایا وصلی علیہم، اے محبوب اپنے غلاموں کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دیا کرتا ہے۔ فرمایا ہم دعا کرنے اور لینے دینے کے دعا کے معاملے میں نا کمزور ہو گئے۔ فرمایا کہ دعا بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اگر کسی کے پیچھے ہو نا یہ دعا، توجہ ہے دوستوں کی، تھکے تے نہیں ہو، جو جاگ رہے کہیں سبحان اللہ، ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ۔ آپ اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے کبھی لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں اکیلا تقریر کر رہا ہوں، ذرا جا کے کہیں پھر کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا دعا بڑی قیمتی چیز ہے، کسی کے پیچھے ہونا تو اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک پیر صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرید آیا، مرید آ کر اس نے 50 روپے نذرانہ پیش کیا، نظر پیش کرتے ہیں نا، نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہنا سرکار میرے لیے دعا فرمائیں 1000 روپے کا قرض ہے وہ اتر جائے۔ وہ پیر صاحب نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ دعا فرمائیں اس کے لیے۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعا فرماتے ہیں یا اللہ اس بندے پر 1050 کا قرض ہے تو وہ اتر جائے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اس نے تو 1000 کا کہا، کہنے لگا حضرت جس نے 1000 کے قرض کے لیے دعا کروا رہا ہے تو 50 بھی اس نے لیے ہوں گے، کسی سے ہی لیے ہوں گے۔ لوگ اتنی بات سناتے ہیں، لیکن اگلی بات علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو لاکھ دے کر خالص دعا کروا لے نا تو یہ بھی فائدے کا سودا ہے، اسی میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ رحمت ہر جگہ پر ہے، ہمیں رحمت مانگنی پڑتی ہے، لیکن کئی جگہ ایسی ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے ارد گرد اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوا کرتے ہیں۔ اور اہم بات فرمایا کہ جو بے نمازی ہے نا اس پر ظلم نہ کرو، جو گناہ گار ہے نا اس پر ظلم نہ کرو، جو شرابی یا کبابی یا زانی ہے گناہ گار ہے اس پر ظلم نہ کرو۔ عرض کی کیوں نہ کریں؟ فرمایا جو مظلوم ہوتا ہے نا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ فرمایا مظلوم کی اللہ ہر دعا قبول فرما لے۔ ماں باپ جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں نا اللہ فرماتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، آج میں خود اس کی دعا سن کر اس کی دعا قبول کروں گا۔ ماں باپ جب اولاد کیا، فرمایا جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے نا بندہ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کے سرانے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس کے سرانے کھڑے ہو جا، آج یہ اپنے بھائی کے لیے اپنے عزیز کے لیے جو ماں مانگے گا سب سے پہلے اس کی جھولی بھر دینا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دعائیں لیا کرو، دعائیں کروایا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں
دعا لینے کی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، لوگ خدمت اتنی کر جاتے ہیں، دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ ایک اللہ آخری بات، ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں نے یہ دعا کرنا اپنی بیوی سے سیکھا۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہتے ایک دن ایسے ہوا کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے کہا کہ ابھی ہے نہیں میرے پاس، تو میں تمہیں دے دوں گا کچھ دن تک۔ پھر 2-3 دن گزرے، اس نے پھر مجھے یاد کروایا۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا ابھی ہے نہیں، تم پھر مانگ رہی ہو مجھ سے۔ کہتے پھر کچھ دن گزرے ہیں، اس نے پھر مجھے یاد کروایا۔ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا تم نے مجھے تنگ نہیں کرنا، بار بار کیوں مجھے شرمندہ کرتی ہو، یہ پیسوں کا تذکرہ کیوں کرتی ہو؟ آگے سے رو پڑی، آگے سے رو کر اس نے جو جملہ کہا نا، اللہ والے فرماتے ہیں اس نے جو جملہ کہا وہ تو روئی تھی، میں اس سے زیادہ رونے لگا۔ آگے سے کہنے لگی، رو کر کہنے لگی دیکھیں نا آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے، اگر مجھے ضرورت ہے میں آپ سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی، آپ کے پاس نہیں آؤں گی تو کس کے پاس آؤں گی؟ وہ کہتے کہ میری بیوی نے مجھے رب سے مانگنے کا طریقہ بتا دیا کہ جب رب کی بارگاہ میں جاؤ تو کہو مولا تیرے پاس نہیں آئیں گے تو کس کے پاس آئیں گے؟ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو، کبھی رب سے بھی مانگ کر دیکھو، تمہارا رب بڑا کریم ہے، خالی نہیں موڑے گا، مقدر سے تمہاری جھولی کو بھرتا چلا جائے۔